بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 فروری 2024 ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے الیکشن کے بعد پاکستان معیشت میں بڑے طوفان کا خطرہ ہے اور ماہرین نے خبردار کر دی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمارا جو قرض بڑھتا جا رہا ہے وہ قریباً ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں جو گردشی قرضے کا بڑا سبب بن رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ سمارٹ گرڈ اور سمارٹ ٹیکنالوجی سے بجلی کی قیمتوں میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ سمارٹ ٹیکنالوجی سے بجلی سسٹم لاسز 6 ماہ میں 50% تک کم کیے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بڑا خطرہ کیا ہے اور پاکستان میں مزید کیا ہے۔ دیکھیں، بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافے نے پاکستان کے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا اور یہ مزید آگے IMF نے وارن کیا پاکستان کو، یہ مزید بڑھے گا۔ دیکھیں جی، پاک چائنا جو منصوبہ ہے اس میں کوریڈور کا اضافہ پاکستان کے صارفین کے لیے ڈیجیٹل تحفہ ہے۔ منصوبے کا مقصد پاکستان کو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کا ایک علاقائی مرکز بنانا ہے، جو کہ آج تک پاکستان نہیں بن سکا۔ اس کے بعد ہم بات کریں چھوٹی چھوٹی جو ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے اندر جو ہونی ہے ابھی آگے، ایک تو IMF کا جو ہم نے جو قرض واپس کرنا ہے پاکستان نے، ایک تو وہ آ گیا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہر آئے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گولڈ ریٹ، ڈالر ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر دوسری اگر آپ انفلیشن ریٹ کو دیکھیں تو روزمرہ کی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ سٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر تیزی آئی ہے، 62,000 کی حد عبور ہو گئی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مالی سال کا یہ جو 6 ماہ چل رہا ہے اس میں مجموعی قومی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 46% اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک اور اچھی خبر آئی ہے کہ چین نے $2 ارب قرض رول اوور کر دیا پاکستان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF نے پاکستان کے لیے بری خبر سنا دی ہے۔ IMF پاکستان کے لیے بری خبریں چھاپ رہا ہے، بلومبرگ پاکستان کے لیے بری خبریں چھاپ رہا ہے۔ یہ 2 ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں یا پاکستانیوں کو تو نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر اپنی رپورٹس جاری کرتے ہیں اور 70 to 80% ان کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ وہی IMF ہے جس نے آپ کو $1 ارب کا اسٹینڈ بائی پروگرام دیا ہے جو مارچ میں ختم ہو رہا ہے۔ یہ وہی IMF ہے جو آپ کی معیشت کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو متوقع ابھی اس وقت شرح چل رہی ہے اس میں 0.5% کمی ہوئی ہے۔ عالمی سطح پر افراط زر کی گرتی شرح جو ہے وہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن پاکستان میں جو گرتی شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور پاکستان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ عالمی ادارے نے پاکستانی معیشت کی شرح کے لیے پیشن گوئی میں 0.5% کمی کی ہے۔ پہلے یہ شرح 2.5% تھی۔ اب دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے ممکنہ اگر آپ دیکھیں تو تازہ ترین رپورٹ میں IMF نے اکتوبر 2023 میں کہا تھا کہ 2024 میں پاکستان کی شرح جو ترقی ہے وہ قریباً 2.5% رہے گی، لیکن 2024 کے لیے عالمی شرح جو ہے وہ 3.1 مقرر تھی، جبکہ 2025 کے لیے شرح 3.2 طے کی گئی تھی۔ لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جو شرح ہے وہ مزید کم کر دی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر مسلسل جو ہماری جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ بجلی کے بل مہنگا ہونے کی وجہ سے بالکل تباہ حالی کا شکار ہیں۔ ایکسپورٹس نہیں ہماری بڑھ پا رہی، اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فورن انویسٹمنٹس کو لے کے آئیں۔ فورن انویسٹمنٹس کہاں پر آئے گی؟ فورن انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے گی جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، جہاں پر اکنامک سٹیبلٹی ہو، جہاں پر پولیٹیکل ریفارمز ہوں، جہاں پر ٹیکس کلیکشن کے ریفارمز ہوں، جہاں پر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول ہو، جہاں پر آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ چیزیں ہوں جس میں آپ نیچرل ریسورسز میں آپ تھوڑا سا شارٹیج رکھتے ہوں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی زیادہ تر چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ زیادہ تر امپورٹڈ چیزیں یوز کر رہا ہے کیونکہ اس کی پاکستان میں پروڈکشن ممکن نہیں ہے۔ پروڈکشن ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی کرائسس اتنے زیادہ ہیں کہ انڈسٹریز بند ہو چکی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے کہ IMF کی جو بھی ہدایت مل رہی ہے اس کو مانتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ FBR کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کر دیا ہم نے۔ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ دوبارہ 281 روپے سے نیچے ہم لے آئے ہیں، لیکن انفلیشن کو ہم کنٹرول نہیں کر پائے۔ شرح سود جو ہے وہ 22% پر برقرار ہے، لیکن اس سے پاکستان کی جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک نے ایک نیا عمل شروع کیا ہے جو کہ خوش آئند ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جی۔ نئے کرنسی نوٹ لائیں گے جس سے پاکستان کے اندر بلیک منی کا خاتمہ ہوگا، لیکن یہ کام بہت لینتھی پروسیس ہے اور اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا پاکستان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں الیکشن کے بعد جو یہ بڑے خطرے آ رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ آ رہا ہے پاکستان کو وہ یہ آ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں جی،
اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو ہمارے ہاں بے حسی رواج بن چکی ہے، ہر مسئلے کا حل سیاست میں ڈھونڈا جا رہا ہے. صرف سیاستدان ہی لاڈلے کیوں ہیں پاکستان میں؟ ان کی باری کب ختم ہوگی؟ عوام لاڈلے کب بنیں گے؟ صرف سیاستدانوں کے لیے ہی فیور یا لیول پلینگ فیلڈ کیوں ہے؟ عام آدمی کے لیے دونوں فیسلٹیز کیوں نہیں ہیں؟ غریب اور جتنے بھی بے سہارا لوگ ہیں ان سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ کیا انصاف طلب کرنا، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایوانوں کے دروازے 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لیے بند ہیں؟ مزید کب تک بند رہیں گے اور کیوں نہیں کھلتے یہ دروازے؟ صرف معیشت کے ساتھ جو لوگ کھلواڑ کرتے ہیں، کھلواڑ کرنے والوں کا نہیں، عوام کا اعتماد مجروح کرنے اور ان سے بار بار جھوٹ بولنے والوں کا بھی محاسبہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی کی دلدل میں دھکیلنے والوں کا محاسبہ کیوں نہیں ہے پاکستان؟ نظام تعلیم، نظام انصاف اور نظام صحت، ان تینوں نظاموں کو تباہ اور مہنگا کرنے والوں کا محاسبہ کیوں نہیں ہے؟ سستی روٹی اب تک کیوں نہیں مل پا رہی؟ قرض کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ کہا جا رہا ہے جی 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کو رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے، اور تو عام آدمی کو دالسوں کیا ملتا ہوگا؟ خود ہی اندازہ لگا لیں. سیاستدان، انتظامیہ اور سب مظلوم. ظالم کون ہے؟ کون کرے گا ظالموں کی پاکستان کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن؟ ملک کے اندر تقسیم اور نفرت آپ اگر دیکھیں تو اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات آج پاکستانیوں کے بہتر نہیں ہیں. ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات اب کب اور کیسے بنیں گے یہ بہت دور کی بات ہے. صرف 2023 میں مظلوم عوام اور قائد کے پاکستان پر کیا گزری ہے مختصر اگر آپ دیکھیں تو 2023 کے دوران ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز نے 1251 ملین روپے کی منی لانڈرنگ اور 138 کلو سونے کی سمگلنگ ناکام بنائی ہے. 2023 میں پورے پاکستان میں 18,736 انٹیلیجنس آپریشنز میں 566 دہشتگرد مارے گئے ہیں اور 5,161 کو گرفتار کیا گیا. پاکستان پاک فوج کے 260 افسران اور جوانوں سمیت 1,000 سے زائد افراد نے جامع شہادت نوش کی ہے. پنجاب میں 190. تو سال 2023 سپریم کورٹ میں اہم مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے کافی اہمیت کا سال رہا ہے. اس کے بعد 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کا 47 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور ابھی 2024 چل رہا ہے. تو وفاقی ادارہ جو شماریات ہے ان کے مطابق ملک میں پچھلے 2 ماہ میں مہنگائی 31% رہی ہے جو 31 میں 27% تھی. اب جبکہ مہنگائی سالانہ بنیاد پر 38.4% سے گزر کر 47% ہو گئی ہے. کھانے پینے کی اشیاء قیمتوں میں 50 سے 70% اضافہ ہو گیا ہے. مسلسل بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے استائے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. عالمی بینک کے مطابق دنیا بھر میں اشیاء خرد و نوش کی بڑھتی قیمتیں اربوں غریب افراد کو مزید غریبی کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے. اور پاکستان میں بھی اس مہنگائی، غذا بحران، حکومتی نااہلی، کرپشن اور اشرافیہ کی عیاشیوں نے بہت سارے افراد کے دلوں سے خوشیاں اور ہونٹوں سے مسکراہٹیں چھینیاں اور بھوک اور افلاس کا لوگوں کو شکار بنایا ہوا. اب برطانیہ کی ایک رپورٹ نے کہا جی پاکستان کو دیوالیہ ہونے کا امکان ابھی بھی ظاہر ہے. اگر مثبت اور اچھے اقدام نہ کیے جائیں تو پاکستان سری لنکا سے بدتر صورتحال کا سامنا کرے گا. یہ برطانیہ کی رپورٹ ہے. پاکستان مجموعی طور پر 600 کھرب روپے کا مقروض ہے. تو آپ ان چیزوں سے اندازہ لگائیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے. مزید آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.